بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہیں رب کے دیدار کا شوق لگ جاتا ہے پھر وہ ہر اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ محسوس ہو۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہیں گے۔ سوچ اچھی رکھو، کیونکہ سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے عمل، عمل سے کردار، اور کردار سے آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت پر لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اچھی بات بھی اگر سخت لہجے میں کہی جائے تو بری لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی بری بات بھی نرم لہجے میں کہی جائے تو بری نہیں لگتی۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ تو ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، نہ ان کا چھن جانا آپ کے گنہگار ہونے کی علامت۔ یہ تو بس صبر اور شکر کے امتحان ہیں۔ جانتے ہو خوش بختی کیا ہے؟ خوش بختی یہ ہے کہ آپ کا نام روزانہ کسی کی دعا میں ہو اور آپ کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ اپنا تعلق کبھی نہ توڑیں ایسے لوگوں سے جو آپ کی اصلاح کرنے والے ہوں، ایسی مجلسوں سے جہاں سے آپ کو خیر ملتی ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہو۔ نوجوانوں میں 4 خطرناک روحانی بیماریاں عام ہوتی جا رہی: نماز سے دوری، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، والدین کی نافرمانی۔ جس طرح مرد کو بدتمیز عورت پسند نہیں ہوتی، ویسے ہی عورت کو بھی بدتمیز مرد پسند نہیں ہوتا۔ احترام اور اخلاق دونوں کے رشتے کی بنیاد ہیں، اور یہی دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ الفاظ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، ادا کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کریں، ان سے آپ کی ظرف کی مہک آتی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔ مسلمان خواتین کے بارے میں کہی گئی سب سے خوبصورت بات: جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اپنے باپ کی جنت کی کنجی ہوتی ہے، جب وہ شادی کرتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین ہوتی ہے، اور جب وہ اولاد کو جنم دیتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کہی باتوں کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ رشتوں کی اصل بنیاد جیب کی گہرائی نہیں بلکہ دل کی وسعت ہوتی ہے۔ جو تعلقات دولت پر قائم ہوں وہ رشتے نہیں بلکہ ایک سودے بازی کے سوا کچھ نہیں۔ جو معیار تک نہیں پہنچ سکتے پھر وہ کردار پر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ آپ نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ آپ کی وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ اگر تعلق کی کتاب میں پہلا لفظ ایمانداری نہ ہو تو آخری صفحے پر جدائی مقدر بن جاتی ہے۔ اگر تم اپنے گناہوں پر نہیں روتے تو تمہارے بعد کون تمہاری خاطر ان پر روئے گا؟ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ عورت کی توہین صرف جاہلوں کے گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کے گھر میں تو عورتیں ملکہ ہوتی ہیں۔ مرنے کے بعد گھر والے آپ کے پیسوں کا قرض تو اتار دیں گے، لیکن کسی کے ساتھ کیے ہوئے ظلم اور زیادتی کا قرضہ نہیں اتار پائیں گے۔ اس کا حساب آپ کو خود دینا ہوگا۔ ایک دانا سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس کائنات کی کس چیز پر سب سے زیادہ تعجب ہوا؟ فرمایا انسان پر۔
کیونکہ وہ مال کمانے کے لیے اپنی صحت کو لوٹا دیتا ہے اور پھر اپنی لٹی پٹی صحت کو دوبارہ بحالنے کے لیے اپنا کمایا ہوا مال لوٹا دیتا ہے۔ اپنے مستقبل کے لیے اتنا پریشان رہتا ہے کہ اپنے حال سے بھی لطف اندوز نہیں ہوتا۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا نہیں، اور جب مرتا ہے تو لگتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا۔ بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے عقل مند بنو، تمہیں دوسروں کے گھر جانا ہے، لیکن کبھی بیٹوں کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ عقل مند بنو، کوئی تمہارے لیے گھر چھوڑ کر آئے گی۔ درخت پر جب پھل ہوں تو اس کے رکھوالے بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفان اور سیلاب میں اس درخت کا سہارا صرف اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنی برداشت کی طاقت میں اضافہ کرو، کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ آج آپ کا اچھا وقت ہے تو سب آپ کے ہیں، کل آپ پر برا وقت آیا تو آپ کا کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ اکیلے ہوں گے۔ جو کرنا ہوگا آپ نے خود کرنا ہوگا، نہ کوئی آپ کے پاس آئے گا، نہ کوئی آپ کی مدد کرے گا۔ اس لیے اپنی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر کیجیے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجیے، یہی ہے اٹل حقیقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا چھوڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندے یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہوا تو کھا لیا اور اگر ناپسند ہوا تو چھوڑ دیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادات کر کے مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم یعنی خونی رشتوں کا سلسلہ عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے، جس نے میرے تعلق کو جوڑ کے رکھا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا، اور جس نے میرے تعلق کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق توڑ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے تب تک مسلسل رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے وہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے میرے سب سے قریب ہوگا۔